हम हर कुछ दिनों बाद ये सुनते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतने रुपयों का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मजीद कुछ दिनों में पेट्रोल और महंगा होगा। और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का हुक्मरानों से पूछा जाता है तो इनका जवाब ये होता है कि हम मजबूर हैं, पेट्रोल पीछे से महंगा मिल रहा है। आलमी मंडी में ही पेट्रोल महंगा है। ये पिछली हुकूमत की नाकामियों और गलत फैसलों का नतीजा है कि जिसकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। लेकिन इन तमाम तर बयानबाजियों से हमें ये नहीं पता चल पाता कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे की असल वजह क्या है। आइए आज हम ये वजह जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दुनिया में तेल के 3 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं: रूस, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, जिनसे पूरी दुनिया ऑयल इंपोर्ट करती है। यानी 3 ममालिक से 193 ममालिक ऑयल ख़रीदते हैं। यहाँ पर मसला आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का, यानी कि ऑयल बेचने वाले कम हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा। अब ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी ज़रूरत बहरहाल हर मुल्क को पड़ती है, क्योंकि दुनिया का हर काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल ही का मोहताज है। अब इस सिनेरियो में ऑयल की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑयल महंगे से महंगा होता जा रहा है, जिसके बायस तमाम ममालिक समेत पाकिस्तान को भी ये ऑयल महंगा ही ख़रीदना पड़ता है। आलमी मंडी में ये तेल रॉ फॉर्म में मिलता है, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए यानी शिप के ज़रिए पाकिस्तान में लाया जाता है। पाकिस्तान आने के बाद ये क्रूड ऑयल टैंकर्स के ज़रिए मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर ये क्रूड ऑयल रिफाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल रिफाइन होने के बाद हमारे सामने जेट फ्यूल, हाई ऑक्टेन, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल वगैरह की शक्ल में सामने आता है। इसके बाद ये रिफाइंड प्रोडक्ट दोबारा टैंकर्स में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें जेट फ्यूल एयरपोर्ट्स, केरोसिन ऑयल शॉप्स, पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन पंप्स पर। एक तो पाकिस्तान को क्रूड ऑयल आलमी मंडी से ख़रीदना ही इतना महंगा पड़ता है, और फिर इतने सारे मराहिल से गुजर कर वो मज़ीद महंगा हो जाता है। फिर इस पेट्रोल पर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं, और पेट्रोल पंप वाले अपना प्रॉफिट रख कर पेट्रोल कंज्यूमर को सेल करते हैं। इसी वजह से ये पेट्रोल आवाम को हद से ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन हकीकत ये है, पेट्रोल आवाम को बावजूद इसके फिर भी सस्ता मिलता है, क्योंकि हुकूमत आवाम को इस पर सब्सिडीज़ फराहम करती है। अगर हुकूमत इन सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दे तो यकीन जानिए आवाम को ये पेट्रोल मज़ीद महंगा ख़रीदना पड़ेगा। अब आपके ज़हन में एक चीज़ ये भी आ रही होगी कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तो पाकिस्तान में सस्ता क्यों नहीं होता? इसका जवाब ये है कि ऐसा शादो नादिर ही होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए, क्योंकि इस प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि क्रूड ऑयल आर्मी मंडी में सस्ता हो जाए, जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था। और ये सस्ता इस वजह से हुआ था कि इस वक़्त क्रूड ऑयल की सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, क्योंकि इस वक़्त तमाम ममालिक में इमरजेंसी नाफ़िज़ थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, रेस्टोरेंट्स, होटल, स्कूल, दफ़ातर, इंडस्ट्री वगैरह सब बंद थे। ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम था। एयरप्लेन, शिप्स, ट्रेन, बस, कार सब पर पाबंदी थी। कोविड के टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव में थी, तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोल मुफ्त या बहुत सस्ता क्यों नहीं था? इसकी वजह ये थी कि इस वक़्त पाकिस्तान को पेट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक़्त सब कुछ बंद था, पेट्रोल का इतना इस्तेमाल नहीं था और कोविड के बाइस पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। तो इस वक़्त ऐसा खर्चा करना कि जिसकी ज़रूरत ना हो, बेवकूफ़ी थी। इसलिए पाकिस्तान ने पेट्रोल इम्पोर्ट नहीं किया और इस वक़्त पेट्रोल की इम्पोर्ट पर बैन भी लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट करके स्टोर भी तो कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा तादाद में पेट्रोल इंपोर्ट नहीं किया जा सकता और किसी मुल्क के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती कि वो 3 महीने, 6 माह या साल का पेट्रोल इंपोर्ट करके स्टोर कर सके। ये वक्त और ज़रूरत के साथ इंपोर्ट किया जाता है। चलें मान लेते हैं कि कोविड के वक्त सूरत हाल नाजुक थी, लेकिन कोविड के बाद जब हालात नॉर्मल हो गए, ज़िंदगी मामूल पर आ गई, तब भी आलमी मंडी में जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में महंगा ही था। इसकी वजह ये है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है तो हुकूमत पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा देती है,
جس کے باعث عوام کو سستا پیٹرول بھی اس ریٹ پر ملتا ہے تاکہ سرکاری خزانے کو اسٹیبل رکھا جا سکے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ٹیکس تو ہر چیز پر لگتا ہے، عوام کو آٹے، چینی، چاول، حتیٰ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر تو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ان اشیاء کا ٹیکس تو بہت معمولی سا ہوتا ہے، تو پیٹرول کا ٹیکس بھی اسی طرح معمولی سا ہوتا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیٹرول پر حکومت کی جانب سے عوام سے بہت بھاری بھرکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر حکومت پیٹرول پر ٹیکس ختم کر دے تو یہ پیٹرول عوام کو آدھے سے بھی کم ریٹ پر ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پر کون کون سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ جو حکومت کی جانب سے پیٹرول پر عوام سے جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں ان کی فہرست یہ ہے: ایکس ریفائنری پرائز، ان لینڈ فریٹ ایکوالائزیشن مارجن، ڈسٹریبیوشن مارجن، ڈیلر کمیشن، پیٹرولیم لیوی، سیلز ٹیکس۔ تقریباً عوام سے صرف اور صرف پیٹرول پر ہر قسم کا ٹیکس لیا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور ان ٹیکسز کی وجہ سے ہی پیٹرول بہت مہنگا ہو جاتا ہے، جو ایک غریب آدمی کی تو کمر ہی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرول پر عوام سے کم ٹیکس وصول کرے تاکہ ہر کوئی پیٹرول آسانی سے افورڈ کر سکے، کیونکہ پیٹرول کوئی لگژری کموڈٹی تو نہیں، یہ امیر اور غریب دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ جب عالمی منڈی میں کروڈ آئل ایک ہی دام پر ملتا ہے تو ہر ملک میں پیٹرول کی قیمت مختلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہر ملک میں ریفائنری کاسٹ، ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکس مختلف امپوز ہوتے ہیں، اسی لیے ہر ملک میں پیٹرول کی پرائسز مختلف ہوتی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کرنسی ڈیپریسیشن کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پیٹرول دوسری کرنسی میں خریدنا پڑتا ہے، جس کے باعث پیٹرول ہمیں مہنگا بھی پڑتا ہے۔ اس کے دوسرے ممالک سے ریٹ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ چند ممالک کے درمیان جنگوں کے باعث بھی پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، چاہے وہ ماضی کی کویت عراق جنگ ہو یا پھر روس یوکرین حال کی جنگ۔ تمام جنگوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول ہمیشہ مہنگا ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری جنگ میں ملوث ہوتا ہے تو وہ جنگ کے باعث مارکیٹ میں آئل پروڈیوس نہیں کر پاتا، جس سے مارکیٹ میں کروڈ آئل کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور شارٹیج ہونے کے ساتھ ساتھ شارٹ فال بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بھی ہائی ہو جاتی ہیں۔ باقی ممالک بھی، نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، اگر جنگ میں ملوث ہوتے ہیں تو اس صورت میں آئل اس لیے مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں تیل کی ٹرانسپورٹیشن متاثر ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئل کا عمل دخل شامل ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت تو بہرحال ہر کام میں پڑتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا پہیہ چلتا ہی پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے ہی ہے۔ تو جب بھی فیول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی ہر شے مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب بات حقیقت کو سمجھنے کی ہے کہ اب پیٹرول مہنگا ہی ہوگا، اس کے سستے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر کوئی حکومت سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیٹرول پر سبسڈی دے گی بھی تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اور اس سبسڈی کا بہرحال ملکی معیشت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ سبسڈی عوام کو سرکاری خزانے سے دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت عوام کو سستا پیٹرول اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ ہم نے اپنے حکمران طبقے کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم عوام کو بہت ہی سستا پیٹرول دے رہے ہیں۔ باقی ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرول حد سے زیادہ سستا ہے۔ ان حکمرانوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر پیٹرول پاکستان سے زیادہ مہنگا ملتا ہے وہاں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی ہمارے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ دے کین افورڈ دیٹ کموڈیٹی ایزیلی ایون ان اے ہائر پرائز۔ وہاں پر مزدور طبقے کی تنخواہ ماہانہ 20,000 نہیں ہے۔ اس پیٹرول کا مہنگائی پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب اس مہنگے پیٹرول اور مہنگائی کے حال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم پیٹرول کا استعمال کم سے کم کریں،
تاکہ پیٹرول کی امپورٹ بھی کم سے کم ہو، اور ہمارے یہاں آج بھی بجلی پیٹرول ہی سے بنتی ہے، جس کے لیے پاکستان کو بھاری مقدار میں پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ پیٹرول سے بجلی بنانے کا پروسیس بہت ہی قدیم ہو چکا ہے، اور یہ پروسیس انتہائی مہنگا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیا کی طرح اپنے نظام میں جدت لے کر آئیں اور بجلی کو پانی، کچرے اور دیگر ذرائع سے بنانے کی کوشش کریں۔ اور تو اور آج کل جو سولر انرجی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک جدید فارمولہ ہے، کیونکہ یہ بجلی بنانے کے ذرائع بہت ہی جدید ہیں اور سستے بھی ہیں۔ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی پیٹرول سے سوئچ کر کے الیکٹرک پر آہستہ آہستہ کر دینا چاہیے۔ آج دنیا جہاں پر رکشہ، بائک، گاڑی، بس وغیرہ الیکٹرک پر چلا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ اگر ہمیں پاکستان کو آزمائش سے بچانا ہے تو پیٹرول کے استعمال کو کم سے کم کرنا ہوگا تاکہ پیٹرول کی امپورٹ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ہمیں بحیثیت عوام اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کا سمہ پیدا ہو سکے۔ خدا را سوچیے اس بارے میں۔